حضرت مولانا مولوی عمران جلیل صاحب، یہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس مدرسے کا انتخاب کیا اور یہاں کیا۔ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پورا سال سبق میں بھی حاضر رہے اور سبق میں بھی، حاضری میں بھی اور پڑھائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ممتاز رہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے مدرسہ حاضہ کے تخصص کے طالب علم مولوی عمران جلیل صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر رکھ دیتا تھوڑا، ایک اشار وہ ادھر چھوڑو چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آج کے اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فضیلت علم کے عنوان سے معنون ہے۔ ساتھیو، علم وہ نور ہے جو انسان کو روشنی فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر ہم علم کی فضیلت کی بات کریں تو علم کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ منقطع کیا، اس کے بعد تقریباً 550 سال بعد جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اتنی طویل عرصے کے بعد سب سے پہلا وحی جو نازل ہوا اور قرآن کے 78,000 الفاظ میں سے پہلا لفظ اقرأ نازل ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نوع بشر کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کی بہت بڑی فضیلت اور مقام۔ سامعین محترم، علم کی فضیلت کو اگر ہم حدیث نبوی کی روح میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، اس لیے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور علم کی فضیلت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ علم جو ہے یہ نبی کی وراثت ہے۔ شیخ عوامہ رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب معالم ارشادیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو لے کر ایک جگہ تشریف فرما تھے، علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس دیہاتی نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کس چیز میں جمگٹھا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ یہ علم کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جو 4 منصب بیان کیے، ان میں سے ایک منصب یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ نبی اپنے امت کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَّهُ، فخر کا حق
اور فضیلت جو ہے وہ علماء کرام کو حاصل ہے، کیونکہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت میں خاک ہے، یہ انسان خاکی ہے، اور فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس خاک کی، اس نور سے اور اس خاکی کی اس عالم پاک سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اٹھا کر فرشتوں کے لیے مسجود بنا دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے فرمایا، علم نے آدم کو مسجود ملائک کر دیا، علم نے لقمان کو حکمت کا سیم و زر دیا، سارے رفعتوں سے آگے علم کا پرواز ہے، عرش و کرسی سے آگے علم کا پرواز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔